علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس دنیا کے اندر موجود کوئی بھی انسان ہے، دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کوئی دنیا کے اندر موجود کوئی بھی انسان جب کوئی مشینری بناتا ہے، مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ایک بک ملتی ہے، ایک چھوٹا سا کتاب سے ملتا ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں اس مشین کو آپ نے یوں یوز کرنا ہے اور آپ بالکل بہترین طریقے سے اس مشین کو چلا سکیں گے، اور اس میں آپ کو فائدہ بھی ہوگا، نقصان بھی نہیں اٹھانا پڑے گا اور دیر تک چلے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا تو ہمیں ایک راہ دی ہے، ایک فیلڈ دی ہے، ایک راستہ دیا ہے، اس راستے کے مطابق زندگی گزارو گے، کامیاب کر دوں گا، راحتیں دوں گا، سکون دوں گا، پریشانیوں سے، تکلیفوں، ٹینشنوں سے تمہیں محفوظ کر دوں گا اگر میری بندگی کرو گے، میرے اس طریقے کے مطابق، میرے حکم اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارو گے، میں سکون بھی دوں گا، راحتیں بھی دوں گا۔ تو اکثر اوقات ہمیں ان پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے، بہت سی پریشانیاں ایسی ہیں جن کا ہمیں کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہوتا، خاص طور پہ گھریلو پریشانیوں میں میاں بیوی کی آپس میں محبت نہیں ہے، نہ اتفاقی ہے، نہ چاکیاں ہیں، ذرا سی بات پر غصہ آتا ہے، اور ایسے تھوڑی سی بات ہوتی ہے حضرت کو جلال آ جاتا ہے، یہ جلال نہیں، یہ غصہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشانیاں اور مصائب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اچھے بھلے دیندار گھرانے سے دونوں میاں بیوی، اور مجھے شادی کے 6 مہینے بعد انہوں نے کال کی اور کہا حضرت ہم فیملی میں بات کر کے آپس میں علیحدگی چاہتے ہیں، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہوا کیا؟ تو جی ہماری ہر بات پہ لڑائی ہوتی ہے، ہمارا آپس میں سکون نہیں ہے۔ تو حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ میرا سفر ہے، میں آ رہا ہوں، تو میں وہاں آ کر بات کروں گا۔ حضرت جی وہاں تشریف لے گئے جب، تو انہوں نے بات کی، تو جب پردے میں اس بچی نے بتایا میرا یہ مسئلہ ہے، یہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، تو ان کا یہ مسئلہ ہے۔ بچے نے جو بتایا تو اس کے مطابق حضرت فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ یہ بچہ بزنس کرتا تھا، وہ بھائی بزنس کرتے تھے اور اس میں ان کو نقصان ہو رہا تھا، اور اس وقت حالات ایسے تھے، پورے ملک میں حالات ایسے چل رہے تھے کہ وہ مسلسل پریشان تھا۔ تو باہر کی پریشانیوں کو اکثر مرد گھر لے کے آتے ہیں، باہر کے غصے گھر آ کے اتارتے ہیں، اور اس کی وجہ سے گھروں میں انتشار پھیلتا ہے اور پریشانیاں، مصیبتیں بنتی ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے ان کو 2 کام بتائے۔ میں نے اس کی بیوی سے کہا بیٹی آپ جب آپ کا شوہر گھر سے باہر جانے لگے، اس کو گھر کے دروازے تک چھوڑ کے آؤ، اور جب وہ گھر آنے لگے، گاڑی کی آواز باہر آتی ہے، آپ گھر کے دروازے تک جا کر اس کا استقبال کرو، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور ان سے میں نے کہا بیٹا آپ بڑی سنتوں والی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ایک نبی علیہ السلام کی سنت آپ نے چھوڑی ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے حضرت کون سی سنت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مسکرانے کی سنت۔ نبی علیہ السلام ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوا کرتے تھے، آپ نے سنت کو چھوڑا، تو آپ نے سنت کو اپنانا ہے۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ حضرت ہم آج کے بعد ان دونوں سنتوں کو اپنائیں گے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میری ان سے بات ہوئی، تو وہ کہنے لگے حضرت ہم سے زیادہ تو خوش جوڑا کوئی اس دنیا میں ہوگا ہی نہیں، ہم ایسی سکون والی، ایسی مزے والی، ایسی راحت والی زندگی گزار رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم بہت پرسکون ہیں، ہر طرح کی پریشانیاں ہماری ختم ہو چکی ہیں۔ تو صرف آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سنتیں، مہمان کوئی آئے اس کو دروازے تک چھوڑنا، تو شوہر تو اس کا زیادہ حقدار ہے کہ جب وہ گھر سے جانے لگے اس کو دروازے تک چھوڑ کے آنا، وہ آئے تو دروازے پہ اس کا انتظار کرنا، یہ بڑا مبارک عمل ہے۔ اور اسی طرح مرد کا گھر میں داخل ہونا، مسکرانا، اونچی آواز میں سلام کرنا، یہ بھی بہت مبارک عمل ہے۔ اس عمل کو ضرور اپنانا چاہیے اگر میاں بیوی چاہتے ہیں سکون والی، راحتوں والی، عزت والی، خوشیوں والی زندگی مل جائے، ٹینشنوں پریشانیوں سے نجات مل جائے، سکون ہی سکون ہو زندگی میں، تو یہ مختصر سا عمل کر لیں، ایک دوسرے کو وقت دیں، توجہ دیں، اور
ان سنتوں کو اپنائیں۔ یہ 2 کام کر لیں، اللہ رب العزت زندگی کو جنت بنا دیں گے، آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا